MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और ये अक़ीक़े की मजलिसें हैं, ये जो मुनाक़िद महफ़िलें हैं ये अक़ीक़े की हैं। और मैंने वो आपके सामने रखी कि प्यारे आका ने हमको सब कुछ बतला के गए अपने बच्चों का अक़ीक़ा कैसा करना है, अपने बच्चों का अक़ीक़ा कैसा करना है। आप 7 दिन में अपने बच्चों का नाम रखिए, जिस तरह से मौलाना ने तशरीह किया। 7 दिन में कर दीजिए, 15 दिन में कर दीजिए या 21 दिन में कर दीजिए, ये अफजल है। उसके बाद कोई 2 साल के बाद करता है, 5 साल के बाद करता है, अक़ीक़ा तो अदा हो जाता है लेकिन वो अफजल नहीं है। इसी तरीके से एक बात आप एक मसले को जहन में रख कर चलें। ये बकरीद के टाइम में ये मसला लोगों के सामने आना शुरू होता है। लोग कहते हैं मेरा अक़ीक़ा नहीं हुआ है, लिहाजा कुर्बानी मेरा नाम आएगा कि नहीं। लोग ये कहते हैं मेरा अक़ीक़ा नहीं हुआ। अरे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, दाढ़ी वाले भी, सफ़ेद दाढ़ी वाले भी, साहिब निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब और फ़र्ज़ है, फिर भी पूछता है मेरा अक़ीक़ा नहीं हुआ, तो क्या मैं कुर्बानी में नाम दे सकता हूँ। देखिए अक़ीक़ा सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। आप कर देंगे, बच्चे को अल्लाह पाक बला मुसीबत परेशानी ज़मीनी आसमानी बला मुसीबत से अल्लाह क्या करते हैं, महफूज रखते हैं इस अक़ीक़े से। इसी तरीके से कुर्बानी वाजिब और फ़र्ज़ है। जो साहिब निसाब हो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब फ़र्ज़ है। इससे और अक़ीक़े से कुर्बानी का अक़ीक़े का कोई जोड़ तो नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा अक़ीक़ा नहीं हुआ है, मैं निकाह कर सकता हूँ। निकाह के लिए आपके लिए कोई अक़ीक़ा वक़ीक़ा की कोई शर्त नहीं है। हज़रत सामीन इस्लाम अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मैं दे दूँ वो ले लो, जिससे मैं मना करूँ रुक जाओ। अब हम क्या है, जिससे अल्लाह के नबी ने मना किया हम उसी को बेसी कर रहे हैं। हम क्या है, उसी को बेसी कर रहे हैं। और जिससे नबी ने रोका था कि रुक जाओ उसी को ज़्यादा करते हैं। और नबी ने जिस चीज़ को दिया इसको लो करो, नहीं कोई कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, रोज़े का टाइम आए तो रोज़ा रखो। अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, हज उम्रा के लिए जाओ, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब व एहतराम करो। हमने अल्लाह के नबी के इस फरमान को क्या है, पशे पुस्त डाल दिया। अब देखो अदब व एहतराम, बाप बैठा है नीचे, बाप बैठा है नीचे और बेटा बैठा है कुर्सी के ऊपर। बताओ ये दौर चला हुआ है, ये हालात है हमारे सामने। और आज माँ बाप जिसके यहाँ बच्चा और बच्चियाँ पैदा होती है कहते ना खुशनसीब है कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ। मेरे यहाँ हज़रत इब्राहीम ने भी वो दुआ मांगी थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। उसकी तफसीर में मैं जाना नहीं चाहता। यूँ कहो कि रब से उन्होंने क्या मांगी, ऐ अल्लाह मुझे बेहतरीन औलाद अता फरमा, हलीमुल मिजाज, बुर्दबार, सब्र करने वाला लड़का इनायत फरमा। अल्लाह ने नवाज दिया। हम भी दुआएं मांगते हैं। जब अपने हम बच्चा या बच्चियां पैदा होती हैं हम क्या करते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, उसका अक़ीक़ा करते हैं, नया कपड़ा दिलाते हैं, उसका आराइश और ज़ैबाइश हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ये फिर बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, परवान चढ़ता है। माँ बाप की, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, उन नौजवानों और माएँ और बहनों से मुझे अर्ज़ करनी है, अपने बच्चों को अगर सही माने में दीनदार बनाओगे तो उसका फल दुनिया में भी पाओगे, आखिरत में भी पाओगे। यह हतमी फैसला। और अगर अपने बच्चे को दीनदार बनाओगे, नमाजी मुत्तकी बनाओगे तो ये बच्चे तुम्हारे लिए, तुम दुनिया से चले जाओगे वो हाथ उठाकर दुआ करेगा, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। नहीं तो अभी जो हमारी सोसाइटी में चला है, नहीं तो क्या होगा, मदरसे से आलिमों को बुलाओ, हाफिज़ों को बुलाओ, कुरान खनी करके क्या करो, दुआ करा दो, काम खत्म। ऐसे ही होगा। नहीं, उनको सबसे पहले जब बच्चा 7 साल का हो जाए उसे नमाज की तलकीन करो, उसको उसके हाथ में क्या हो, कुरान पढ़ाओ। ओ मेरी माँ, उसको क्या नबी की दास्तान सुनाओ, साबिया की ज़िंदगी सुनाओ, साबा की कहानियाँ सुनाओ, नबी के अखलाक सुनाओ, नबी की किरदारें सुनाओ, नबी के बारे में बतलाओ, नबी की माँ के बारे में बतलाओ, नबी की बेटियों के बारे में बतलाओ, नबी के बेटों के बारे में बतलाओ। जब उसके कानों में सुनेगा उसके दिलों में अजमत होगा, उसके दिलों में नबी का प्यार बैठेगा। वो जब कुरान पढ़ेगा अपनी तोतली तोतली ज़बान से कलमे का विर्द करेगा, मेरे रब को भी पसंद आएगा। फिर वो बच्चे की ज़िंदगी बनेगी। और
آج اس کا الٹا ہو گیا. مائیں لوریاں سناتی ہے چندہ ماما کا, مائیں لوریاں سناتی ہیں گیدڑ بکری شیر کا, تو بچہ میرے بزرگوں دوستوں نوجوانوں کیسے شیر, کیسے عالم دین حافظ قرآن کیسے بنے گا؟ پھر وہ بچہ 8-9 سال کا ہوا, اسکول گیا, اسکول میں کیا پڑھا؟ اسکول میں کوئی تربیت تھوڑی ہوتی ہے. اب یہاں تو آؤ, بیگ اٹھاؤ, پڑھ لو, لکھ لو, چلو, بس کام ختم. وہاں تربیت نہیں ہوتی ہے. تربیت ماں کی گود ہے. تربیت 3 چیز کا نام ہے. اپنی بات کو یہی مکمل کرتا ہوں. وہ ماں باپ سن لو, اگر اپنے بچوں کو صحیح نمازی متقی پرہیزگار بنانا چاہتے ہو, قبر میں اس کی کیا ہے چین و سکون چاہتے ہو, قبر میں اس کی مٹھاس محسوس کرنا چاہتے ہو, سب سے پہلے بچے کو کیا بتاؤ؟ اے میرے بچے, تجھے ہر حال میں سچ بولنی ہے. علیکم بالصدق, نبی نے فرمایا ہمیشہ کیا کرو؟ سچ بولو. علیکم بالصدق, ہمیشہ سچ بولو, جھوٹ مت بولنا. اسی ضمن میں ایک بات عرض کرنا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں والدہ محترمہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے بچے کو بغداد علم دین حاصل کرنے کے لیے, عالم بنانے کے لیے, حافظ قرآن بنانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بھیجتی ہیں اور بچے کو نصیحت کرتی ہیں, اے میرے بچے, ہر حال میں تمہیں سچ بولنی ہے, ہر حال میں تمہیں سچ کا سہارا لینا ہے, جھوٹ کبھی نہیں بولنا, جھوٹ کا کبھی ساتھ نہیں دینا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کو دوست بناؤ, عالموں کو دوست بناؤ, اماموں کو دوست بناؤ, حافظوں کو دوست بناؤ, اللہ والوں کو دوست بناؤ. آج ہمارا کس کے ساتھ؟ داڑھی چھلنے والا ہمارا دوست, پھانسی کو پھاجی ہمارا دوست, بے نمازی ہمارا دوست, شرابی کرابی جوہاری یہ ہمارے دوست. تو بتاؤ اس کے اثرات بھی ہمارے اوپر پڑیں گے نا؟ نہیں. کیا مولانا پڑیں گے نا؟ نہیں. یہ ہمارے اس کا اثرات بھی ہمارے اوپر پڑے گا. تو الغرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے 40 اشرفیاں بغل میں سی دیں. بغل میں کیا کر دیں؟ مختصراً یہ ہے, بغل میں سی دینے کے بعد یہ سفر میں چلے. سفر میں چلتے چلتے قافلے کے ساتھ ایک پڑاؤ آیا, وہاں ڈاکو تھا, وہ بھی کیا تھا؟ ایمان والا تھا, لیکن وہ چور تھا, وہ ڈاکو تھا, لوٹنے والا تھا, مسافروں کا, قافلے والوں کا سامان روپیے پیسہ لوٹ لیا کرتا تھا. الغرض سب کے سامان کو لوٹا گیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جو 55 تھے پکڑا گیا. پوچھا, وہ ڈاکوؤں نے پوچھا بچہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ارے سب پریشان, ان کی تلاشی لے گئی, کہیں نہیں ملا. وہ کہنے لگے ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. بادشاہ سلامت کے پاس لے کے گیا, چوروں کو ڈاکوؤں کے پاس لے کر گیا, لے کے ان کو چلے گئے اٹھا کر. کہنے لگے وہ بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ چوروں کے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے بھی بڑے پیر صاحب کیا کرنے لگے؟ عرض کرنے لگے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہے؟ کہا بغل میں سی کر میری ماں نے رکھا ہے. ارے اتنے محفوظ جگہ ہے, اتنے بڑھیا جگہ ہے, نہ چور کی نظر جا سکتی ہے نہ ڈاکو کی نظر جا سکتی ہے, تم نے کیسے بتلا دیا؟ وہ کہنے لگے میری ماں نے نصیحت کی تھی, میری ماں نے میری تربیت کیا ہے, میری ماں نے مجھے سکھلایا ہے, میری ماں نے مجھے کیا ہے بتلایا, ہر حال میں سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو لہذا میں نے سچ بولا. تو بادشاہ کہنے لگا جب تم اپنی ماں کی اتنی پاسداری کر سکتے ہو, اپنی ماں سے اتنی محبت, اپنی ماں سے اتنا لگاؤ ہے, تم جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم نے بھی وعدہ کیا تھا اللہ سے, الست بربکم قالوا بلا شہدنا. ہم نے بھی عالم ارواح میں روح اکٹھا, جب اللہ نے اکٹھا کیا تھا, اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب ایک روح نے کہا تھا کیوں نہیں؟ قالوا بلا, کیوں نہیں, آپ تو ہمارے رب ہیں. ہم نے عہد و پیمان کیا تھا, ہم نے اللہ کے ساتھ دغا کیا, ہم نے اللہ کو جھٹلایا, ہم نے اللہ کی کیا ہے فرمان کو چھوڑا, ہم نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا. وہ کہنے لگا اے بچے اپنا ہاتھ لاؤ, آج سے میں عہد کرتا ہوں, آج سے کیا ہے توبہ کرتا ہوں, اب کبھی چوری ڈکیتی نہیں کروں گا. ایک سچ کی وجہ سے کیا ہوا؟ پورے قافلے والے تائب ہو گئے, پکے سچے مومن کامل بن گئے ایک سچ کی وجہ سے. اور بچوں کو ہمیشہ نصیحت کرو بیٹا ہمیشہ سچ بولنی ہے. یاد رکھیے ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولو گے تب بھی سچ نہیں چھپ سکتا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
حق ہمیشہ غالب آئے گا، سچ ہمیشہ غالب آئے گا، باطل مغلوب ہوگا، باطل مٹے گا، باطل ختم ہوگا، جھوٹے دفنے ہوگی، سچائی باہر نکل کر آئے گا۔ ایک اپنے بچوں کو کیا کرنی ہے؟ سچائی کی تعلیم دینا ہے۔ اسی طریقے سے ان کو یہ نصیحت کرنا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے استادوں کی، اپنے پڑوسوں کی، اس طرح سے اپنے بچوں کے ذہن کو بنائے۔ اور نوجوانوں آج سے عہد کر کے اٹھیں، جب بھی ہمیں قرآن و حدیث کے روشنی میں سننے کی باتیں سننے کا موقع ملے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پوری کوشش کریں عمل کرنے کی۔ ہو سکے آپ نے ابھی ایک فلم انڈسٹری کے ہیرو کا بھی سنا ہوگا، 2 ستمبر کو اس کی موت ہو گئی، ہارٹ اٹیک۔ کتنے پیسے کمایا، کتنا مال و دولت کمایا، لیکن ایک ہارٹ چوک نے اس کو کیا کیا؟ اس دنیا سے لے کر چلا گیا۔ کیا لے کر گیا؟ وہ بے ایمان تھا، لیکن دنیا والوں کو سبق دے کر گیا۔ مال دولت، گاڑی بنگلہ، گھر، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن کیا لے کر گیا؟ موت آئے گی تو کیا لے کر جاؤ گے؟ کوئی کچھ نہیں لے کر جائے گا۔ نہ جائے گا ساتھ کون جائے گا؟ نہ باپ جائے گا، نہ ماں جائیں گی، نہ بچے جائیں گے، رشتہ دار جائیں گے، نہ پڑوسی جائیں گے، نہ محلات والے کوئی جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ ساتھ تمہارے کیا جائے گا؟ اعمال جائے گا۔ لہذا عمل کرو۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اللہ کہتے ہیں بے شک انسان ٹوٹے اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحات کیا، نیک عمل کیا، وہ اس کے ساتھی جائیں گی۔ کتنی روحیں آئیں چلی گئیں، کتنے لوگ آئے چلے آئے، پیر پیمبر غوث کتب ابدال، سب کو اس دنیا سے جانا، سب چلے گئے، لیکن ساتھ کیا لے کر گئے؟ تو حضرات سامعین اعظام، اس عقیقے کے جلسے میں بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے حوالے پیش کیا، اس کو امانت سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، ایک ہی آیت کا اگر تمہارے پاس علم ہے نا، کسی مسئلے کا علم ہے، اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچاؤ، اس کو دوسرے بھائیوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اور نبی کا دین، نبی کی شریعت، نبی کے قرآن یا اسلام تمہارے پاس امانت ہے، اس امانت کے اندر تم نے خیانت کیا، رب کے دربار میں پکڑے جاؤ گے، دنیا میں بھی پکڑے جاؤ گے، آخرت میں بھی پکڑے جاؤ گے۔ اے نوجوانوں، آج عہد کر کے اٹھو، نبی کے ہر ایک سنتوں پر عمل کریں گے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی سنت ہو، چاہے بڑی سے بڑی سنت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرا دین مٹ رہا ہو، میری شریعتیں مٹ رہی ہو، میری سنتیں مٹ رہی ہو، اگر اس زمانے میں کوئی سنت پر عمل کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ آج سے عہد کر کے اٹھیں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، سنت کے مطابق ہر چیز کریں گے، چاہے کسی کو برا لگے، کسی کو بھلا لگے، کچھ لگے، صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب رب راضی سب راضی، جب سب راضی رب نہیں راضی تو پوری دنیا، پوری زندگی ذلت رسوائی ہے۔ رب راضی، ایک حدیث کا، ایک عربی کا مقولہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ جس کا ہو گیا سب اس کا ہو گیا۔ اللہ کو راضی کر لو سب ہو جائے گا، اللہ کو راضی کر لو دنیا بن جائے گی، آخرت بن جائے گا، دین بن جائیں گی، سب مل جائے گا، بلڈنگ بن جائیں گی، گھر بن جائے گا، مال و دولت سب کچھ مل جائیں گی۔ جب اللہ راضی نہیں، کچھ نہیں۔ اے مولا، ان نوجوانوں کو دنیا بنا دیجئے، ان کی آخرت بنا دیجئے، مولا ان کی زندگی سنوارے دیجئے، اے اللہ ان کی آخرت بنا دیجئے، اے اللہ ان کو دنیا کی ساری خوشیاں نصیب کر دیجئے جب اس سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔